اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہم نے بات جب یہ فعل کا حصہ شروع ہوا تو اس میں کیا پڑھی؟ فعل کی تعریف، فعل کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ تعریف کیا پڑھی؟ کہ فعل وہ کلمہ ہے کہ جو کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے کسی ایک زمانے۔ آپ جانتے ہیں تین ہوتے، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اگر گزرے ہوئے زمانے میں کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے تو فعل ماضی، موجودہ اور آئندہ زمانے پر دلالت کرے کام تو مضارع، اور آئندہ زمانے پر دلالت کرے لیکن طلب کے ساتھ تو فعل امر، جس میں طلب انجام کام کے انجام دینے کی طلب یا حالت کو وجود میں لانے کی طلب جس میں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا فعل کی تین قسمیں بتا دی، ماضی، مضارع، امر۔ کیسے ہوئی ہیں فعل کی تین قسمیں؟ ایسے ہوئی کہ یا تم فعل کے اندر گزرا ہوا زمانہ پایا جائے گا یا آئندہ زمانہ، یا موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ۔ گزرا ہوا زمانہ پایا جائے تو ماضی، موجودہ زمانہ پایا جائے تو حال، آئندہ زمانہ پایا جائے تو اگر طلب پہ دلالت کر رہا ہے تو امر، اور اگر طلب پہ دلالت نہیں کر رہا ہے تو مضارع ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد کیا بیان کیا؟ اسم اس کی بتایا، کائے کا؟ اسما محسن، اسما آ گئی ہیں، اسما محسن، اور کون آیا؟ بس اسما محسن ہی آئی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مصدر کی بتایا کہ فعل مصدر سے لیا جاتا ہے۔ فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر ہے۔ فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر، یعنی اور مصدر جو ہے وہ کس چیز کی اصل ہے؟ فقط فعل میں فعل ماضی کی اصل ہے، فعل ماضی کی اصل ہے، یعنی فعل ماضی معلوم ہے جو مصدر سے لیا جاتا ہے۔ باقی ماضی مجہول ماضی معلوم سے لیا جائے گا، مضارع معلوم ماضی معلوم سے لیا جائے گا، مضارع مجہول مضارع معلوم سے لیا جائے گا، مضارع معلوم سے لیا جائے گا، کسال۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مصدر کی تعریف کیا بتائی تھی کہ وہی ہے سیم فعل والی، بس زمانہ نہیں ہے، کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے فقط۔ پھر اس کے بعد یہ اس کی قسموں کے نقشہ بنا دیا تھا، کیسے فعل تین حصوں میں تقسیم ہوا، کیونکہ زمانے تین ہیں، گزشتہ، حال اور آئندہ۔ تو فعل میں گزشتہ زمانہ پایا جائے تو ماضی، حال پایا جائے تو مضارع، مستقبل پایا جائے تو اس میں دو صورتیں ہیں، تو وہ غیر امر ہے یا امر ہے۔ غیر امر جو آئے گا تو وہ مضارع میں ہی آ جائے گا، اور ایک امر جس میں طلب پائی جائے کام کو انجام دینے کی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کے ہم نے یہاں پہ تمرین، فعل کی قسمیں یہ بتایا آپ کو۔ پھر فعل معلوم اور فعل مجہول، فعل معلوم اور فعل مجہول پڑھا۔ کیا پڑھا ہم نے فعل معلوم اور فعل مجہول کے بارے میں؟ کہ فعل معلوم کا فاعل کلام میں ذکر ہو، یعنی معلوم کیوں کہتے ہیں کہ اس کا فاعل کام کا کرنے والا، اس فعل کو انجام دینے والا معلوم ہے، پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ ضربہ ہے جی، زید خالد، بار بار میں بتا رہا ہوں تاکہ بھول نہ جائیں آپ لوگ۔ ضربہ زید خالد، نصر زید خالد، جی، قتل زید خالد، جی، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فعل جو ہے یہ فعل معلوم ہے، یہ سارے فعل معلوم فعل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا فاعل کلام میں معلوم ہے، ذکر ہے، اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی گئی ہے۔ لیکن فعل مجہول کیا ہے؟ اسے ایسے کر دیجئے، فعل مجہول وہ فعل ہے، بس اس میں تھوڑی سی ترتیب وہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور کیا تبدیل آئے گی؟ خالدن، جی، ضرب خالد، نصر خالد، قتل خالد۔ تو فعل مجہول کون سا فعل ہے؟ ابھی کنیز فاطمہ یہ مت سوچنا کہ انہوں نے بڑی آسانی سے یوں کر کے کر دیا، ہمیں تو پتہ نہیں لگا کیسے ہوگا، ہم کیسے کریں گے، ہمارے پاس تو بورڈ بھی نہیں ہے ایسے کرنے کے لیے۔ جی، یہ مت سوچنا کہ انہوں نے اتنی آسانی سے ہاتھ پھیر دیا اس پہ، اور ہمارے پاس تو کہاں کاپی پہ کیسے ہاتھ پھیریں گے ہم، نہیں، یہ آپ کو طریقہ بتایا جائے گا کیسے ہاتھ پھیرنا ہے۔
ٹھیک ہے کہ یہ ضربہ سے ضربہ کیسے ہوا یہ بعد میں بتائیں گے. فی الحال اتنا یاد رکھیے کہ فعل معلوم کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول. فعل مجہول ایک ایسا فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو بلکہ اس فعل کی نسبت مفعول کی طرف دے دی جائے. تو یہ مفعول کیا ہو جائے گا؟ مفعول کو اب کیا کہیں گے اسے؟ نائب فاعل. یہ فاعل کی جگہ آ گیا ہے اس لیے فاعل کا جانشین یعنی نائب ہے. نائب ہے جانشین ہے اس لیے اس کا اعراب بھی لے لیا اس نے خالدن. ٹھیک ہے. لہذا فعل کی دو ہی صورتیں بنی. فعل کی دو صورتیں یا تو فعل کا فاعل ہوگا یا فعل کا نائب فاعل ہوگا. فعل کا یا تو فاعل ہوگا اگر فعل کا فاعل ہے تو وہ فعل معلوم اور اگر فعل کا نائب فاعل ہے تو وہ فعل مجہول. فعل مجہول. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی یہ ہم نے پڑھا. پھر آخر میں آ کے صیغے بتائے نہیں کہ اس کی بناوٹ صاف صیغے 14 ہوتے ہیں. کیسے 14 بنے؟ وہ فاعل کے بدلنے کی وجہ سے بنے کہ جو کام کو انجام دے رہا ہے وہ یا تو میں ہوں یعنی فرسٹ پرسن یا تو یعنی مخاطب یعنی کام کو انجام دینے والا ہے تو غائب ہے. غائب کا مطلب یہ نہیں کہ دکھائی نہیں دے رہا, ہو سکتا ہے یہیں ہو لیکن وہ تھرڈ پرسن ہے. جی یا اسے کہیں گے غائب, یا حاضر ہے جسے مخاطب بھی کہتے ہیں یا متکلم ہے جو خود بول رہا ہے وہی فاعل ہے. اب جو تھرڈ پرسن ہے غائب ہے اس کی 6 صیغے بن جاتے ہیں. کیسے؟ اس کام کو انجام دینے والا تھرڈ پرسن ہے تو عورت ہے یا مرد, مرد ہے تو مذکر, عورت ہے تو مؤنث. پھر اس کے بعد گنتی سے بدل جائیں گے. ایک ہے مرد یا ایک عورت تو واحد, ایک مرد دو مرد یا دو عورت تو تسنیہ, دو سے زیادہ مرد یا عورت تو جمع. 6 صیغے غائب کے, 6 حاضر کے اور 2 متکلم. اس اعتبار سے 14 صیغے بن گئے. یہ چیزیں یاد ہو گئی زبانی آپ لوگوں کو یا نہیں؟ اچھے سے سمجھ میں آ گئی؟ جب تک اچھے سے یاد نہیں ہوگی, زبانی یاد نہیں ہوگی, صیغوں کے نام نمبر الٹ پلٹ کے ہر طرح سے اور یا فعل کا معلوم مجہول ہونا جب تک صحیح سے دماغ میں نہیں بٹھا لیں گے آگے پرابلم ہوں گی. نہیں تو اگر آپ نے بٹھا لیا تو بہت آسانیاں ہوں گی. اب انہوں نے کہا کہ اس والے فعل کی جو بحث ہوگی اس کتاب میں جو فعل والی بحث ہے, یہ فعل کی جو بحثیں ہیں کتنی حصوں میں ہوں گی؟ مباحث سے پہلی بخش کے مباحث یا کئی بخش فعل کے مباحث. بخش فعل کا حصہ, بخش یعنی حصہ, بخش فعل کے مباحث. مباحث یعنی سمجھ لیجیے 10 سمجھ لیجیے بحثیں. کتنی بحثیں ہیں؟ ایک بحث کیا ہوگی مثلا 4 حصوں میں تقسیم ہوگی. جو پوری کتاب ہم فعل والی پڑھیں گے, فعل والی جو ہم پڑھیں گے اس میں 4 بحثیں ہوں گی. 4 بحثوں سے گفتگو کریں گے. پہلی جو ہوگی وہ ثلاثی مجرد, ثلاثی فعل ثلاثی مجرد, فعل ثلاثی مجرد. دوسری فعل ثلاثی مزید فی, فعل ثلاثی مزید فی. جی تیسری رباعی مزید. رباعی سے گفتگو ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید, تو رباعی کو رباعی مجرد یا رباعی مزید کیوں نہیں کر رہے؟ رباعی میں جو ہے سب کچھ, رباعی مجرد بھی رباعی مزید بھی سب کی گفتگو ہوگی اس میں. اور چوتھی بحث ہوگی فعل صناعی. فعل صناعی, صناعی کہتے ہیں بنایا ہوا فعل. فعل نہیں ہوتا وہ, اسے بنا لیا جاتا ہے. اب ابھی آپ بعد میں بس مثال دے دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جملہ ہے. جی کیا کہتے ہیں بسم اللہ کو؟ بسملہ. کیا معنی ہوئے؟ اس نے بسم اللہ کی. حمدلہ, اس نے الحمدللہ کہا. یہ فعل بنا لیا. فعل نہیں تھا یہ, اس ایک جملے کا فعل بنا دیا. اسے فعل صناعی کہتے ہیں, بنایا ہوا فعل. ٹھیک ہے جی. اور غیر متصرف کی بات ہوگی. کیا کس چیز کی بات ہوگی یہاں؟ اور فعل صناعی, فعل غیر متصرف کی, فعل غیر متصرف کی بات ہوگی. لکھ لیجیے موبائل, آگے کیا کیا پڑھنے والے ہیں یہ پتہ لگ جائے گا. فعل غیر متصرف کی بحث ہوگی اور اس میں فعل کی. آپ کہیں گے یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے. اس میں فعل کون سی چیز ہو گئی؟ شتر مرغے کا, اونٹ کا کام لینا چاہو تو نہیں جی میں تو مرغ ہوں. مرغی کا کام لینا چاہو تو نہیں جی میں شتر ہوں. تو یہ اسم بھی فعل بھی. ہاں عربی میں کچھ کلمات ایسے ہیں جن میں خصوصیات تو اسم والی ہے, معنی فعل والے ہیں. ہیہات من نزل اللہ, ہیہات میں خصوصیات ہیں اسم والی, معنی ہے فعل والی. فعل والی. تو اسے کہتے ہیں اسم فعل. اس میں
बी अब ये पूरी किताब से मतलब पूरी किताब से एक फेल वाली जो हिस्सा है इन 4 हिस्सों में बटा है। अब आप जानते हैं फेल या तो सुलासी होता है या रुबाई, खुमासी तो नहीं होता, फेल इसम होता है। और सुलासी भी या सुलासी मुजर्रद होता है, सुलासी मजीद। या 3 हर्फ असली का अलावा कुछ ज्यादा नहीं है या 3 हर्फ असली का अलावा कुछ ज्यादा है तो सुलासी मजीद। और अगर रुबाई 4 हर्फ असली है तो रुबाई, असली का अलावा कुछ ज्यादा नहीं तो रुबाई मुजर्रद या रुबाई मजीद। ये गुफ्तगू करेंगे, फिर ये बात करेंगे। ये 3 चीजें ज्यादा अहम है, बल्कि ये ज्यादा अहम है, ये ज्यादा अहम है, क्योंकि ये अगर आपने सीख लिया तो बाकी में माजी बनाने का तरीका जो यहाँ है बाकी सब जगह यही है। माजी के 14 सीगे, फेल के 14 सीगे यहाँ सीख लिए, सब जगह 14 सीगे ही हैं जी। बहुत सी चीजें, जमीरें जो सुलासी मुजर्रद के माजी की जमीरें हैं वही सुलासी मजीद की और रुबाई की जमीरें हैं। जो इसकी मुदारे में जमीरें हैं वो यहाँ जमीरें हैं, जो इसकी अमर में जमीरें हैं वो यहाँ जमीरें हैं। तो बस ये सबसे ज्यादा अहम, ये सीख लिया तो सब सीख लिया। बस सुलासी मजीद में आपको जो बाब हैं उनके माना सीखने होंगे, बाकी गर्दान वही तरीका है। बस समझ में आई बात आप लोगों के? जी समझ। फेले मुजर्रद किसे कहते हैं? वो फेल है जिसमें हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ ज्यादा ना हो, मजीद भी जिसमें असली के अलावा कुछ ज्यादा भी हो। तो फेल मुजर्रद किसे कहते हैं? हाँ, मगर मसला ये है कि हमें ये तो पता है कि असली के अलावा कुछ ज्यादा ना हो तो मुजर्रद है, ज्यादा हो तो मजीद है, लेकिन पता कहाँ से लगा है कि असली है या कौन सा सीगा में मिलाद भी तो होगा ना किसी भी चीज को देखने के लिए, कि कहाँ निगाह करे तो पता लगेगा कि मुजर्रद है या मजीद है। फेले माजी का पहला सीगा, फेले माजी का पहला सीगा, पहला तो पहले माजी है। पहले माजी में भी दूसरे सीगे नहीं, तीसरा चौथा पांचवा और सीगे नहीं, पहला सीगा जी, फेले माजी। जी देखिए, फेले माजी का पहला सीगा स्वाद रे बे, तीनों असली, असली के अलावा कुछ ज्यादा तो नहीं है, सुलासी मुजर्रद। अज़हबा फेले माजी का पहला सीगा, जाल है बे असली है, हमजा ज्यादा है, सुलासी मजीद। सर्रफा फेले माजी का पहला सीगा, स्वाद रे पे असली, एक रे ज्यादा, सुलासी मजीद। दहराजा फेले माजी का पहला सीगा, 4 हर्फ है, चारों असली है तो रुबाई मुजर्रद। तदहराजा फेले माजी है, पहला सीगा है, दाल है रे जी मसली, ते ज्यादा है तो रुबाई मजीद। कहीं ऐसा ना हो कि आप गर्दान करते करते जराबा जराबा जराबू और आपसे कोई पूछ ले जराबू बताइए और आप कह दीजिए सुलासी मजीद है, कि क्यों? ज़्वादरे पे है असली, वाव ज्यादा है। नहीं, पहला सीगा मियार है, ये मुजर्रदी है, ये वाव ज़मीर है, सुलासी जैसे अज़हबा अज़हब। तो अब ये मत सोचना कि यहाँ पे वाव ज्यादा है तो मजीद हो गया ये, ठीक है? फेल में मुजर्रद मजीद पहचानने का जो मेयार है वो फेल माजी का पहला सीगा है, इसे देखना है। अगर वहां 3 असली है तो सुलासी, 4 असली है तो रुबाई, असली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है तो मुजर्रद, असली के अलावा कुछ ज्यादा है तो मजीद। तो समझ गए, मुजर्रद मजीद सुलासी रुबाई पता लगाने के लिए फेल में कहाँ निगाह करनी है? फेल माजी के पहले सीगे में। इसमें तो आप जैसा भी हो वैसे देख लीजिए। फेल में आपको फेल माजी का पहला ही सीगा देखना है, पहला सीगा जो है, बाकी सारे सीगे वही हैं। ये सुलासी मुजर्रद है तो सारे सुलासी मुजर्रद हैं, ये सुलासी मजीद है तो उसकी सारी गर्दान सुलासी मजीद है। ये दहराजा रुबाई मुजर्रद है तो उसकी पूरी दहराजा, दहराजा, दहराजू, दहराजत, सारा का सारा रुबाई मुजर्रद। ये रुबाई समझ में आया? कनीस फातिमा में क्या कह रहा हूँ किस्सा? कनीस फातिमा, मासूमा मैम, सैयदा कबरानी, आपको समझ में आया? फेल में सुलासी रुबाई मुजर्रद मजीद पहचानने के लिए कहाँ देखना है? हाँ, मुदारे पहले बात तो फेले माजी, दूसरा तो वो भी पहला सीगा। याद रहेगा। फेल के अंदर फेल की बिना पता लगाने का तरीका, बिना यानी याद है ना, कलमे की बिना, हाँ, कि असली हर्फ कितने हैं। फेल में फेल की बिना पता लगाने के लिए हमें फेल माजी का पहला सीगा देखना है, जो पहला सीगा बता दे बस वही है वो। 3 हर्फ असली है, कोई ज्यादा नहीं तो सुलासी मुजर्रद, 3 हर्फ असली के अलावा कुछ ज्यादा भी है तो सुलासी मजीद, 4 हर्फ असली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है तो रुबाई मुजर्रद, 4 हर्फ असली के अलावा कुछ ज्यादा भी है तो रुबाई मजीद। समझ में आ गई बात? ये याद रहेगा जी। लिख लो, एक पॉइंट की खुद से लिख लो,
کہ فعل کے اندر فعل کی بنا پتہ لگانے کے لیے فعل ماضی کا پہلا صیغہ سے نگاہ کی جائے گی. بنا یاد رہے گی کچھ اس اور ورڈ لکھوں اس کے علاوہ؟ نہیں یاد ہے. فعل کی بنا پتہ لگانے کے لیے فعل ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھا جائے گا. جی جی اور کہیں نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. فعل کی بنا پتہ لگانے کے لیے فعل ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھا جائے گا. آپ کے سامنے اگر یہ آ جائے مستخرجن، مثلا آپ کے پاس میں آ جائے یستخرجو، آپ سے کوئی کہے یستخرجو بتائیے، تو آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ مضارع ہے. اس کا ماضی لائیے استخرجا یستخرجو. اب دیکھیں استخرجا، آپ کا یہ 3 حرف اصلی کے علاوہ 3 زیادہ بھی ہیں، الف سین تے، تو ماضی کے پہلا صیغہ دیکھنا ہے ثلاثی مضی. ٹھیک ہے جی. لکھا کنیز فاطمہ؟ بنا یاد رہے گا. بنا یعنی نہیں بناوٹ. وہاں جس کی بنیاد کے 3 حرفی ہے، 4 حرفی ہے، مجرد ہے، مزید ہے، یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. جی. یہ تھوڑی سی ایک تمرین ہے، اس کے بعد اسے حل کرتے ہیں. جنہیں آپ لوگوں نے کھول کے دیکھی تھی یا نہیں؟ دیکھو مجھے بہت معلومات ہے مجھے آپ لوگوں کے بارے میں. جی اسما کسا دیکھیں. فعل معلوم اور مجہول پڑھا. صیغے ہم نے پڑھ لی کہ 14 صیغے کیسے بنتے ہیں. یہ رہے 14 صیغے بنا دیے تھے. اور یہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوگا؟ 4. ثلاثی مجرد کی بحث ہوگی، ثلاثی مزید، رباعی، فعل ثنائی غیر متصرف. چوتھی بحث میں 3 چیزوں کی بحث ہوگی، فعل ثنائی، غیر متصرف اور اس میں فعل کی. ابھی کہہ رہے ہیں فعل مجرد اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد نہ ہو. اور فعل مزید اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد ہو. یعنی اس کا مطلب ملاد کیا ہے؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ. پرسش و تمرین. پرسش پڑھنا، پرستش مت پڑھ لینا، عبادت مت پڑھ لینا. ایسے بھلے ہی پرسش ہے لیکن عبادت کی طرح ہی انجام دینا اسے. ٹھیک ہے. وہ تمرین. فاعل کی تعریف، نائب فاعل، معلوم، مجہول، را، در جملہ تذیر، معین کنید. فاعل، نائب فاعل، معلوم، مجہول. نیچے کے جملوں میں نیچے کچھ جملے دیے ہیں، اس میں فاعل معین کرنا ہے. کون سا ہے؟ نائب فاعل. اگر فعل معلوم اور فعل مجہول کو معین کرنا ہے. آپ لوگوں نے کیا تھا مباحثے میں تمرین. کہاں ہے دکھائیے لکھا ہوا؟ جی میں نے کیا کہا تھا؟ مباحثے میں پریکٹس کی ہوئی چیزیں صرف کی رف کاپی میں ہی دیکھ جاتی ہیں، فیئر میں بھلے نہ دکھیں، رف میں ہی دیکھ جاتی ہیں. اس دن اسی بات پہ غصہ کیا تھا میں نے. پھر ملتا ہوں تم لوگوں سے انشاءاللہ. قرأ زید الکتاب. قرأ زید الکتاب. تو کیا کہیں گے آپ؟ قرأ فعل معلوم، جی. زید فاعل، کتاب مفعول. ٹھیک ہے، ہو گیا. تو کیونکہ فعل معلوم ہے اس لیے وہاں فاعل ہے. لیکن قرأ الکتاب، قرأ فعل مجہول ہے، کتاب نائب فاعل ہے. نائب فاعل. کتبت الدرس، کتبت الدرس. تو اس میں کتبہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو جو ہے اس میں فاعل ہے. میں نے لکھا، کیا لکھا؟ درس لکھا. میں نے درس لکھا. ٹھیک ہے. جی. تو کتبہ جو ہے وہ فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے. فعل معلوم ہے بلکہ ہیں، یاد رہے گا. کتبت درسو، لیکن یہاں پہ کتبہ فعل مجہول ہے، درس نائب فاعل ہے. یاد رکھو جہاں فعل معلوم ہوگا وہاں فاعل ہوگا، اور جہاں فعل مجہول ہوگا وہاں نائب فاعل ہوگا. اکلت فاطمۃ الخبز، فاطمہ نے روٹی کھائی. فاطمہ نے کس نے کھائی؟ فاطمہ نے. فاطمہ فاعل ہے، کیا کھایا؟ روٹی کھائی. اب ظاہر سی بات ہے کھانے والا یہاں ذکر ہے، تو اکلت کیا ہے؟ فعل معلوم ہے. تو پھر تے کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے. تے مؤنث کی علامت ہے، اسے فاعل مت سمجھ بیٹھنا. فعل یہ فاطمہ مؤنث ہے، اس کی علامت ہے یہ. اوکل الخبز، روٹی کھائی گئی. تو اوکلا فعل مجہول ہے، کس نے کھایا نہیں پتا، روٹی کھائی گئی.
لہذا اوکیلا فعل مجہول ہے اور خبز نائب فاعل. شربت الماء، شربت الماء، میں نے پانی پیا. کس نے پیا؟ میں نے. میں کون ہوں؟ فاعل. تو میں کہاں ہے اس میں؟ تو فاعل ہے اور جو یہ شربہ کیا ہے؟ فعل معلوم ہے. معلوم. شرب الماء، پانی پیا گیا. کس نے پیا؟ نہیں معلوم. شربہ فعل مجہول، ماء نائب فاعل. عرفہ زید، زید نے پہچانا، زید نے پہچانا. تو عرفہ فعل معلوم ہے، کس نے پہچانا؟ زید نے. لہذا عرفہ فعل معلوم، زید فاعل. سألت تلمیذو، سألت تلمیذو، طالب علم نے سوال کیا. کس نے کیا؟ طالب علم. تو سأل فعل معلوم، تلمیذ فاعل. نصر علیون، علی نے مدد کی. جی علی نے مدد کی. کس نے کی؟ علی نے. تو نصر فعل معلوم. قتل الحسین، امام حسین علیہ السلام قتل کیے گئے. کس؟ تو قتل فعل مجہول ہے کیونکہ فاعل کلام میں ذکر نہیں. اور حسین کون ہے؟ نائب فاعل. پہلی تمرین. دوسری کیا تھی؟ فعل غائب، فعل مخاطب، فعل متکلم کی تعریف کیجئے. فعل غائب یعنی وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل غائب ہو، حاضر نہ ہو، نہ متکلم ہو، تھرڈ پرسن ہو. فعل مخاطب وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل حاضر ہو، حاضر ہو. متکلم وہ فعل متکلم وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل خود کلام کرنے والا ہے. اور ہر ایک کا فارسی میں مثال دیجئے. فعل غائب کی او، آنہا. او ایک کے لیے او، دو کے لیے بھی، دو کے لیے آنہا، دو سے زیادہ کے لیے بھی آنہا. چاہے عورت ہو اس کے لیے بھی، چاہے مرد ہو اس کے لیے بھی. مخاطب کے لیے تو اور شما، چاہے ایک عورت ہو چاہے ایک مرد تو، اور چاہے دو مرد چاہے دو عورتیں ہوں تب بھی شما، دو سے زیادہ مرد یا عورتیں ہوں تب بھی شما. مان اور ماں. فارسی میں مثال مانگی انہوں نے. چرا ہر خدا مز دو قسم. کیوں؟ ان دو قسموں میں سے ہر ایک غائب اور مخاطب میں سے 6 صیغے، وہ متکلم 2 صیغے دار. کیوں غائب اور مخاطب 6 صیغے رکھتے ہیں اور متکلم 2 صیغے رکھتا ہے؟ کیوں ایسا؟ کیوں؟ آپ کہیے کہ جو غائب فاعل ہے، فعل غائب جس کا فاعل غائب ہے، یا تو وہ مرد ہے یا عورت ہے. مرد ہے تو یا ایک ہے یا دو ہے یا دو سے زیادہ ہے. ایسی عورت بھی ایک مرد ایک ہے یا دو ہے، دو سے زیادہ ہے. تبھی تو 6 قسمیں بنی. اس سے ہٹ کے تھوڑا ہی ہوگا. ایسے مخاطب متکلم 2 کس لیے؟ اس لیے کہ یا تو وہ کام کی نسبت اپنے اکیلے کی طرف دے رہا ہے. جی میں نے کھایا، بولنے والا خود کام کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے یا اپنے ساتھ دوسرے کے بھی. تو متکلم وحدہ، متکلم مال غیر 2 ہو گئے. آیا در فارسی ہم انطورات. کیا فارسی میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں، فارسی میں تو 6 ہی قسمیں ہیں، 6 ہیں ضمیریں. بہت ہی صحیح. وہ میں نے آپ کو فارسی والی بھی اتفاق سے بتائی تھی اردو میں. نمبر 4 تمرین. شماری صیغہ ہے زیر چیست. نیچے جو یہ صیغے دے رکھے ہیں ان کا نمبر کیا ہے؟ واحد متکلم کیا نمبر ہے؟ 13واں. جی میں دیکھیے میں نے ایسے ہی یاد کرنے کو کہا تھا. متکلم آل غیر کون سا نمبر ہے؟ 14. مفرد مؤنث مخاطب، مخاطبہ کہنا چاہیے. مفرد مؤنث واحد مؤنث حاضر کون سا صیغہ ہے؟ 10واں. دیکھیے نام، اس کا مطلب آپ نے یاد نہیں کیا. اتنی تاکید کے بعد بھی آپ نے یاد نہیں کہ مفرد مؤنث غائب کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائب کون سا صیغہ ہے؟ کنیز فاطمہ. جمع مؤنث حاضر کون سا صیغہ ہے؟ 12. جمع مذکر حاضر کون سا صیغہ ہے؟ جی تثنیہ مذکر غائب کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ مؤنث مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب کون سا صیغہ ہے؟ 11. اب یہاں پر نمبر پوچھ لیے، یہاں پر نام پوچھیں گے. نام صیغہ ہے زیر رب ذکر کنید. ان صیغوں کے نام بتائیے. پہلے کا واحد مذکر غائب، چوتھے کا واحد مؤنث غائب، 7ویں کا واحد مذکر حاضر، 13ویں کا واحد متکلم، 14ویں کا متکلم مال غیر ہوئی جمع متکلم. کنیز فاطمہ آپ نے ایسا یاد کیا؟ وہ تو لیفٹ ہو گئی. اسما کسا آپ لوگوں نے ایسے یاد کیا؟ بالکل ایسے یاد کر لیجئے ان چیزوں کو، صیغوں کا نام اور نمبر، کہ اگر سوتے میں بھی آپ سے کوئی اٹھا کے پوچھ لینا تو ایک دم. 7واں صیغہ واحد مذکر حاضر، 13واں صیغہ واحد متکلم.
जमा मुन्नस गायब, छठा सीगा ऐसे याद होना चाहिए, एकदम से फट देने से एकदम फट देने से बोलना। हर कुदाम अक़साम फ़ेल मालूम मजहूल अस्चे गिरफ्त में शवाद। फ़ेल मालूम और फ़ेल मजहूल की जो फ़ेल की जो किस्में हैं मालूम और मजहूल, उनमें से हर एक किससे ली जाती है? तो आप कहिए फ़ेल माजी मालूम मस्दर से लिया जाता है, फ़ेल माजी मालूम से माजी मजहूल और मुज़ारे मालूम लिया जाता है, मुज़ारे मालूम से मुज़ारे मजहूल लिया जाता है जी, मुज़ारे मजहूल से और क्या लिया जाता है? मुज़ारे मालूम से अम्र मालूम भी लिया जाता है और अम्र मजहूल मुज़ारे मजहूल से लिया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब यहां से पहली मबास देखिए, मबास अव्वल क्यों है? मबास अव्वल वो याद है अभी जो लिखवाया मैंने 4 मबास। पहला मबास सुलासी मुजर्रद के बारे में है, आपने पढ़ा फेल सुलासी मुजर्रद। अब जाहिर सी बात है फेल 2 तरह का होता है, एक मालूम और एक मजहूल। फेल अगर मालूम है सुलासी मुजर्रद का तो उसकी 3 किस्में हैं, माजी मुजारे अम्र। फेल मजहूल है तब भी माजी मुजारे अम्र, क्योंकि माजी फेल माजी या मालूम होता है या मजहूल, ऐसी फेल मुजारे या मालूम होता है या मजहूल, ऐसी अम्र मालूम और अम्र मजहूल। समझ में आया? ये तीर खींचे हैं इन्होंने, किस तरीके से खींचे समझ में आए? तो माजी भी 2 तरह का हो गया, मुजारे भी और अम्र भी। सुलासी मुजर्रद का माजी मुजारे अम्र जो 3 किस्में 2 तरह की हो गई, मालूम और मजहूल। आप कहिए फेल सुलासी मुजर्रद माजी मालूम, फेल सुलासी मुजर्रद माजी मजहूल, फेल सुलासी मुजर्रद मुजारे मालूम, फेल सुलासी मुजर्रद मुजारे मजहूल, फेल सुलासी मुजर्रद अम्रे मालूम, फेल सुलासी मुजर्रद अम्रे मजहूल। अब यही 6 से बहस की जाएगी, कैसे माजी मालूम बनेगा, कितने सीगे होंगे, क्या क्या नाम होगा, फिर माजी मजहूल कैसे बनेगा, क्या क्या नाम होंगे, फिर मुजारे कैसे बनेगा। यही चीजें यहाँ सुलासी मुजर्रद में बहस की जाएगी, मालूम की भी मजहूल की भी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आलिहि। आज कम हुआ नहीं,